بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ وَإِذْ اور جب، وَإِذْ اور جب، اذ اور اذا دونوں جب کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ نجیناکم، نجینا نجات دی، نا آج یہ سن لے تو یا تو اور یا بتائی تھی کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ واحد متکلم کے لیے۔ واحد متکلم سے کیا مطلب ہے؟ کہ میں جو بات کرنے والا ہوں ایک۔ یہ جو نا کی ضمیر ہوتی ہے اور نحنو کی، نحنو اور نا یہ ہم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، دو یا دو سے زائد۔ باقی سب کے لیے اصول یہ واحد، تثنیہ اور جمع، یعنی ایک، دو اور دو سے زائد۔ لیکن جب یہ بات کرنے والے کی بات ہے تو پھر ایک یعنی میں ایک یا ہم بہت سارے، دو یا دو سے زیادہ، سب اس میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے متکلم کے لیے تثنیہ کی الگ سے ضمیر نہیں آتی۔ صحیح؟ تو یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ کس کے لیے آتی ہے؟ جمع کے لیے آتی ہے، جمع متکلم کے لیے آتی ہے۔ یعنی جب بات کرنے والے بہت سارے ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جمع کا صیغہ ادب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے کہہ دیا جاتا ہے آپ، یا کہہ دیا جاتا ہے ہم۔ بات کرنے والا ایک ہوتا ہے لیکن وہ خود کو اہمیت دیتے ہوئے ہم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اہمیت دینے کے لیے اور احترام دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جبکہ اصل اس کا استعمال کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے۔ تو یہ اب نجینا، اس میں جو نا آ رہی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کس کا صیغہ ہے؟ جمع۔ جمع کون سا؟ متکلم۔ ساتھ ساتھ یہ یاد کریں، ٹرمز یاد کریں، جو عربک ڈکشنری کی ٹرمز ہیں یہ یاد کریں۔ نجینا، یہ جو نا کی ضمیر ہے یہ کس کی ہے؟ جمع کی۔ اور جمع کون سا؟ متکلم۔ جمع کون سا؟ جمع متکلم۔ بولیں جمع متکلم۔ جمع متکلم۔ متکلم کہتے ہیں نا بات کرنے والے کو، بات کرنے والے کو کہتے ہیں متکلم۔ تو جمع متکلم، بات کرنے والے جب جمع میں ہوں۔ تو نجینا، اب نجینا، یہ نجی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی اردو کا لفظ ہے کہ نہیں؟ نجات ہے نا، اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، نجات دی۔ اب یہ نا اور کم آپ کو پتہ چل گیا، ترجمہ آپ کر لیں۔ نجی کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا، ویسے ہی اردو کا لفظ ہے۔ اب اس کا سابقہ لاحقہ کیا لگے گا؟ وہ ہمیں نا سے پتہ چلا کہ وہ ہم ہیں، نجات دی ہم نے۔ اب کم سے پتہ چلا تمہیں، کم سے پتہ چلا کہ نجات دی ہم نے تمہیں، ترجمہ ہو گیا نا۔ نجی، نجات دی نا ہم نے کم تمہیں۔ کم کی ضمیر یاد ہے نا کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کم اور تم کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ جب سامنے بہت سارے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں حاضر کی ضمیر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر کی ضمیر، یعنی حاضر ہوتا ہے نا، سامنے ہوتا ہے۔ یا اس کو متکلم بھی کہہ دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے متکلم، بات کرنے والا، اور ایک ہوتا ہے متکلم، جس سے بات کی جا رہی ہو۔ تو جمع متکلم کی ضمیر یا جمع حاضر کی، اور جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ مذکر یعنی مردوں کے لیے ضمیر ہے۔ نجینا، نجات دی ہم نے کم تمہیں، من سے۔ من جب بھی آئے گا اس کا ایک ہی معنی کرنا ہے، وہ کیا؟ سے، اس سے، فلانے سے، اس سے، اس میں سے۔ یہ جو سے ہوتا ہے یہ من سے معنی نکلتا ہے۔ تو نجیناکم، ہم نے نجات دی تمہیں، من سے، کس سے؟ آل فرعون، آل فرعون سے، آل فرعون سے، فرعون اور اس کی اولاد سے اور اس کے حواریوں سے۔ یہ آل کا لفظ یہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نسل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاندان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے ساتھ چلنے والوں پر بھی۔ جیسے رب تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا
اِنَّا نُنَجِّيكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اینو آپ کو بھی ہم نجات دیں گے، آپ کے اہل کو بھی نجات دیں گے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اب بیوی کا تو رب تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، لیکن بیٹا بھی اپنے سامنے غرق ہوا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا میرے حال میں سے تھا، تو رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، یہ تھا تیرا خون لیکن یہ تیرے اہل میں سے نہیں۔ یعنی اہل میں سے کون ہوئے؟ جو کشتی پر سوار ہوئے، جو کشتی پر سوار ہوئے وہ اصل اہل ہوتے ہیں۔ اور اسے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو دینی تعلقات ہوتے ہیں وہ خونی تعلقات سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، یسومون یہ کیا بتا رہے ہیں؟ کس کا صیغہ ہے؟ واو نون آخر میں کیا بتا رہا ہے؟ واو نون آخر میں آ رہا ہے نا، یسومون آ رہا ہے نا، کم کو بھی چھوڑ دیں، کم تو جمع حاضر مذکر کی ضمیر ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یسومون واو نون کیا بتا رہا ہے؟ سب نہیں بول رہے۔ واو نون کیا بتا رہا ہے؟ کس کا صیغہ؟ یہ جمع کا صیغہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ شروع میں یا آ رہی ہے، اب یا کیا بتا رہی ہے؟ کہ یہ اب حاضر ہیں یا غائب ہیں؟ غائب ہیں۔ حاضر کے لیے کون سا آتا ہے؟ دو نقطے اوپر آتے ہیں حاضر کے لیے، تا، حاضر تا، اور جب یا آ جائے، جب دو نقطے نیچے آ جائیں تو پھر غائب۔ حاضر ہو تو سامنے ہو جاتا ہے نا، اوپر آ جاتا ہے، غائب ہو تو نیچے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یاد رکھ لیں، یا غائب اور حاضر تا۔ اب شروع میں یا آ رہی ہے، اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا واو نون سے پتہ چلا کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا یہ، ہاں جی، یہ غائب جمع کا صیغہ ہے، اور آگے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی، یہ واو نون جب بھی آئے گا یہ بھی سمجھ لیں مذکر کا صیغہ ہوگا۔ چلیں آج تھوڑا سا سمجھ، واو نون جب بھی آئے گا یہ مذکر کا صیغہ ہوگا، یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع بھی ہے، یہ مذکر بھی ہے، اور یہ غائب بھی ہے۔ یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یہ صیغے سمجھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے آپ ترجمہ آسانی سے کر لیں گے۔ آپ کو صرف ڈکشنری یا وکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے پاس وکیبلری ہو تو آپ خود بخود ترجمہ شروع کر دیں گے کرنا۔ تو یہ صیغے تھوڑا سا ذہن پر زور ڈال کے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ شروع میں جو یا آ رہی ہے اس سے کیا پتہ چلا یہ کس کا صیغہ ہے؟ غائب کا۔ واو نون کیا بتا رہی ہے؟ جمع کا اور مذکر کا۔ واو نون کیا دو چیزیں بتا رہی ہے، واو نون جمع کا اور مذکر کا۔ پہلے تو آپ صرف یہ بتاتے تھے کہ واو نون سے جب میں پوچھتا تھا آپ کیا جواب دیتے تھے کہ صرف جمع کا، اب آپ کیا جواب دیں گے؟ جمع مذکر کا۔ اور یا بتا رہی ہے کہ غائب کا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اچھا، یہ یسومون وہ چکھاتے تھے تمہیں، یا یسومون وہ چکھاتے تھے، چکھاتے وہ چکھاتے تھے، جب ہم یعنی اس کو اس میں کرتے ہیں تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ سب مرد تم چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب، سوء برا، العذاب عذاب، سوء العذاب برا عذاب۔ اب یہ سوء یہ مضاف ہے اور العذاب مضاف الیہ ہے۔ اچھا، یہ مضاف الیہ بھی میں کافی دنوں سے کر رہا ہوں، یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی نسبت ہوتی ہے، جیسے کہیں گے جی جی دیکھیں یہ پورا قرآن نا انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی یہ مشکل ہو رہا ہے نا، کل یہ آسان ہو جائے گا۔ عام لوگ ہیں نا، وہ قرآن کے اسٹوڈنٹ اس طرح کے نہیں ہیں، اگر ہم تھوڑا سا پہلے عربی وہ سیکھ لیں گرامر تو پھر ہمیں آسان ہے، ایسے تو بڑا عجیب سا۔ اگر آپ دیکھیں بات سنیں، اور دوسرا نمبر بھی بہت ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ والا اگر آپ کا مسئلہ ہے تو یہ جینوئن مسئلہ ہے۔ باقی باتیں جو ہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں صرف اگر ترجمہ سیکھنے کے، اور وہی آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں
قرآن کو صحیح معنی میں جس طرح یہ اترا ہے اس طرح سمجھنے کے کمال ہے کہ آپ خود اس قابل ہو جائے. ایک یہ ہے کہ آپ صرف آپ ابھی پڑھ کے گئے, آپ نے اپنے لیے سیکھا, ایک سبق آپ لے کے گئے, الحمدللہ آپ ایک بہترین مسلمان ہیں, لیکن آپ اس سب میں شامل ہو جائیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, آپ سیکھیں بھی آگے سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں. کمال ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا ٹائم دے ہی رہے ہیں, 10 منٹ دے رہے ہیں, وہاں 20 دے دیں گے, 10 منٹ اضافی دے دیں گے. اب تو ویسے ماشاءاللہ فجر پیچھے سے پیچھے جاتی جا رہی ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے آگے کھلا. اس کو ساتھ پہلے ہم گرامر پڑھنا شروع کر دیں. یہ میں گرامر پڑھا رہا ہوں ساتھ ساتھ. اس طرح میں یاد نہیں ہوا. دیکھیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی, اب یہ واؤ نون یاد ہوا کہ نہیں؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ آپ کو یا اور تا سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ سمجھ آ رہی ہے نا چیزیں, یہ آپ سیکھ رہے ہیں, یہ صرف آپ سیکھ رہے ہیں. شیطان انسان کو الشیطان یعدکم الفقر, شیطان وقت کا بھی فقر دیتا ہے نا, وعدے کرتا ہے کہ بھائی وقت ضائع ہو رہا ہے, سمجھ تو آ نہیں رہی, کون سا ہمیں کوئی پلے پڑ رہا ہے, یا تو ہو کچھ نہیں رہا, یہ ٹائم ضائع ہی ہو رہا ہے. شیطان یہ وعدے دیتا ہے. تو یہ آپ کا ایک ایک وقت انشاءاللہ قیمتی ہے, عبادت ہے, اور آپ سیکھ رہے ہیں, یہ مجھے پتا چل رہا ہے. اگر مجھے اس میں آپ سے فائدہ نہ نظر آئے تو میں چھوڑ دوں اس کام. مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ آپ سیکھ رہے ہیں, آپ لوگ خود جواب دے رہے ہیں, الحمدللہ آپ سیکھ رہے ہیں, تو آپ پریشان نہ ہو اس معاملے میں, ماشاءاللہ بہت سیکھ رہے ہیں. شفیق صاحب اصل میں ماشاءاللہ پہلے سے بھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, تو باقی سب کو بھی تھوڑا سا موقع دیں انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو ذی خیر عطا فرمائے, آپ سے راضی ہو, آپ کی محبت کو قبول کرے. تو یسومونکم, وہ چکھاتے تھے تمہیں, سوء العذاب, برا عذاب. میں بتا رہا تھا یہ مضاف مضاف الیہ یہ کیا ہوتا ہے, اس میں نسبت ہوتی ہے ایک چیز کی دوسری چیز کی طرف. جیسے میں کہتا ہوں میرا فون, اب فون کی نسبت میری طرف ہے. میں کہتا ہوں مسجد کا پنکھا یا مسجد کی قالین, یہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ. اچھا اب یہ مضاف مضاف الیہ سمجھ آنے کا فائدہ کیا ہوگا, آپ ترجمہ آسانی سے کر لیں گے. اس کی علامت کیا ہے, یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ بعد میں ہوتا ہے, مضاف پہلے ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ, یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر اکثر آپ کو الف لام نظر آئے گا اور آخر میں زیر نظر آئے گی. یہ موٹی دو علامتیں. ابھی آپ دیکھیں العذابی, ایک الف لام اس پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور آخر میں آپ کو زیر نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. اب سوء کا ہمیں مطلب اگر پتہ ہے وکیبلری سے کہ اس کا معنی ہے برا, اور عذاب کا معنی بھی ہمیں پتہ ہے عذاب, ٹھیک ہے. جیسے سوء ظن ہمارا اردو میں استعمال ہوتا ہے, سوء کا ہمیں مطلب پتہ ہے, عذاب کا مطلب بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اب سوء کا مطلب بھی پتہ ہے, عذاب کا مطلب, لیکن اب اس کا معنی برا عذاب ہم کریں یا عذاب برا کیا کریں, اس کا معنی اب ہمیں اگر ہم معنی کر بھی لیں گے لیکن ہمارے دل و دماغ میں وہ چیز اس طرح سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ برا عذاب. اب برا عذاب اس کا کیا معنی ہے, جب اس کی صحیح نسبت آپ کے دل و دماغ میں ہوگی آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ رب تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور مراد کیا ہے. یسومونکم, وہ چکھاتے تھے تمہیں, سوء العذاب, برا عذاب, یذبحون, وہ ذبح کرتے تھے, وہ ذبح کرتے تھے. کس کا صیغہ ہے یہ جلدی جلدی بتائیں, جمع مذکر غائب کا, جمع مذکر غائب کا. ابناء پہلے بھی بہت دفعہ ہے, ابناء بیٹے, بنی اور ابناء ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بنین اور ابناء بیٹے, یہ جمع کا صیغہ ہے. ابناء بیٹے, کم تمہارے. وَيَسْتَحْيُونَ حیات استعمال ہوتا ہے نا, حیات اسی سے استحیاء ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو, استحیاء کہتے ہیں زندہ کرنے کو, زندہ کرنے کو. تو یہ وَيَسْتَحْيُونَ زندہ چھوڑ دیتے تھے, کون چھوڑ دیتے تھے زندہ, وہ. یس ابھی لفظی ترجمہ کریں, کون زندہ چھوڑ دیتے تھے, وہ. یہ سیکھا ہمیں کیسے, وہ کا معنی کیسے پتہ چلا, یا سے. اور وہ کتنے ہیں, ایک دو ہیں یا, اور وہ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں, مذکر ہیں. یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں, واو نون سے پتہ چلا. وَيَسْتَحْيُونَ, اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے, نساء عورتیں, کم سورۃ النساء ہے نا,
عورتوں کی صورت ہے قرآن میں، صورت الرجال کوئی نہیں ہے، مردوں کی کوئی صورت نہیں۔ نساء عورتیں، کم تمہاری، وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم و اور فی میں، فی میں، ذالکم وہ، ذالکا ذالکما ذالکم یہ وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ۔ اب یہاں پر ہم سلیس ترجمہ کریں گے، وفی ذالکم اور اس میں، اس میں، اور اس میں یعنی اس بات میں جو رب تعالیٰ بتا رہے ہیں، بلاء، اردو کا لفظ ابتلا، آزمائش، بلاء آزمائش تھی، من ربکم، من سے، ربی رب، کم تمہارا، ربکم تمہارا رب سے، عظیم بڑی، بہت بڑی۔ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے جو تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب، اور وہ کیا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ رب تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں آیت نمبر 47 میں کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، تم پر انعامات کیے۔ ان انعامات کا اب ذکر شروع ہو رہا ہے، وہ میں نے انعامات کیا کیے کہ جب فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ اب بعض اسرائیلی روایات میں اس چیز کا ذکر ہے کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا، وہ پھر بیان کیا کسی نجومی کو، اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر کے تمہاری سلطنت تباہ کرے گا، جس کے بعد فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل میں، مرد یعنی بچے، لڑکیاں، بچیاں نہیں، بچے جتنے پیدا ہوں گے وہ سب ذبح کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی سلطنت کو گرا نہ سکے۔ لیکن بعض علماء کرام نے اس چیز پر تھوڑی تنقید کی ہے کہ یہ ایک تو اسرائیلی روایات ہیں جن کے حوالے سے حضور کا فرمان کیا ہے، لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، کہ اسرائیلی روایات بنی اسرائیل کی یعنی تورات اور انجیل وغیرہ سے جو روایات آتی ہیں نہ اس کی تصدیق کرو، کہ ہو سکتا ہے وہ ان باتوں میں سے ہو جو تحریف شدہ ہیں، جو بعض والوں نے اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں کیونکہ وہ اب اصل حالت میں نہیں ہے، اور ولا تکذبوہ مکمل جھٹلاؤ بھی نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو۔ تو اسرائیلی روایات کے حوالے سے قانون یہ ہے، لیکن علماء کرام نے اس بات کا تعاقب کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ اہل کفر کو ہمیشہ ہی خطرہ رہتا ہے کہ ہماری سلطنت، کیونکہ ان کی کل دنیا، جو دنیا ہوتی ہے ان کی کل جنت ہوتی ہے، اور انہیں ہر وقت فکر رہتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، اس وجہ سے وہ اس کے خلاف سازش چلتے رہتے ہیں اور غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کی حال میں مثال آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل جو غزہ میں جو کچھ کیا انہوں نے، جو بالکل قتل عام ہے اور عام انسانوں کا خون مارنا ہے، تو یہ جو جینوسائیڈ کی کیفیت ہے یہ آج سے نہیں ہے، شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ جو بھی بڑی سلطنت بنتی ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے کوئی گرا نہ دے، اور جہاں سے گرنے کا خوف ہوتا ہے، جن لوگوں میں تھوڑا سا دم ہوتا ہے، ان کو دبانے کے لیے اور ان کی نسل کشی کرنے کے لیے یہ سلسلے پہلے سے جاری ہیں۔ فرعون بھی یہی کام کرتا تھا۔ تو یہ چیز بھی پھر بیان ہوئی کہ بنی اسرائیل میں اب بوڑھے مرد زیادہ رہ گئے ہیں جن سے کام کاج ہوتے نہیں، اور بچے اب نئے آ نہیں رہے، کچھ نوجوان نہیں کام کرنے کے لیے، اور اب یہ بوڑھے ہیں یہ بھی مر جائیں گے، تو پھر ہمارے پاس کام جو مرد کر سکتے ہیں عورتیں تو نہیں کر سکتی، چونکہ بنی اسرائیل ان کے غلام تھے۔ تو انہوں نے پھر درباریوں نے فرعون کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات رکھی کہ بھائی اس طرح تو ہمارے کام کاج کرنے والا کوئی رہے گا نہیں، سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے، اپنی قوم سے کرانے پڑیں گے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، تو کچھ مزید سوچ بچار ہونی چاہیے۔ جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 1 سال ہم قتل کریں گے بچوں کو اور 1 سال ہم چھوڑ دیں گے۔ تو جس سال سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال فرعون قتل نہیں کر رہا تھا، سبحان اللہ، اللہ کی شان، اس سال قتل نہیں کر رہا تھا۔ ہارون علیہ السلام اسی طرح
آسانی سے پل بس گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے اس سال قتل عام ہو رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کس طرح سے حفاظت کی آگے تفصیلی بیان آئے گا کہ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ القاء کیا کہ اس بچے کو صندوق میں ڈالو اور دریا میں بہا دو، اور انہوں نے اسی طرح کیا، اور وہ صندوق تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ فرعون کے دربار کے بالکل سامنے آ کے رکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ساتھ ساتھ ماں کے کہنے پر چل رہی تھی کہ دیکھو جاتا کدھر ہے، چھوڑ تو دیا ہے، تو اس نے دیکھا اور وہ تاغ میں تھی، جو ہی وہاں رکا تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ اتنا پیارا بچہ ہے جو نکلا ہے ہمارے پاس آیا ہے، اولاد نہیں ہے، اس کو بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، کہ ہمیں فائدہ بھی دے گا، اس کو ہم بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ اور اس طرح سے رب تعالیٰ نے جس چیز کا فرعون کو ڈر تھا اس کے گھر میں ہی رب تعالیٰ نے پرورش دلوائی۔ اس کو کہتے ہیں مکر و مکر اللہ۔ ایک انسانوں کی تدبیر ہوتی ہے، کافروں کی تدبیر ہوتی ہے، ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے۔ انہی تدبیروں میں سے آپ دیکھ لیں کہ کتنا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا اور اب تک جاری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کس انداز سے، ابھی پچھلے سال جب انڈیا نے حملہ کیا تو یہ بھی انہی تدبیروں میں سے تھی ان کی، کافروں کی، کہ کسی طرح سے پاکستان کو دبا دیا جائے، لیکن وہی تدبیر الٹ گئی کہ آج پاکستان کے کہنے پہ جو کچھ بھی پیچھے پس پردہ ہوا ہوگا، لیکن پاکستان کے کہنے پہ جو بڑا ایک خطرہ تھا آج کی رات میں، اس وقت میں، تو وہ خطرہ اللہ رب العزت نے ٹال دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک تدبیریں انسان کر رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ اوپر آسمانوں میں بیٹھا کر رہا ہوتا ہے، اپنے عرش پر مستوی ہوتا ہے جو کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا ایک مزاج بن چکا ہے، یہودی سازش ہے، یہودی سازش ہے، یہودی کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں، بس جیسے سب کچھ چل رہا ہے یہودی چلا رہے ہیں، اس دنیا کا نظام اور کوئی چلانے والا ہے نہیں، کوئی اللہ کی ذات ہی نہیں۔ یہ سوچ بھی بالکل ملحدانہ سوچ ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر ایمان نہ رکھنے والی سوچ۔ مطلب یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہودی سب کچھ ہے، اللہ پر بھی غالب آ گئے، معاذ اللہ، اللہ کدھر گئے؟ تو یاد رکھیے اتنا بھی زیادہ ہمیں وہ خوف و ہراس کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس اب جیسے بالکل یہودی جو ہے نا دنیا پہ چھا گئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ نہیں، ہمارا رب بیٹھا ہے، مکر ہوا مکر اللہ، ایک تدبیر لوگوں کی ہے، ایک اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے دربار میں رب تعالیٰ نے پالا پوسا، اور وہیں سے پھر اللہ رب العزت نے ترقیاں دی اور معاملات بنی اسرائیل کے بھی سنوارے۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اوپر کسی قسم کی بڑی آزمائش نہ لے کے آئے۔ جس طرح کی آزمائش بنی اسرائیل نے دیکھی، رب تعالیٰ اس کے بغیر ہی ہمارے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اپنا فضل جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔